آج کے پروگرام میں بات ہوگی ایران اور خطے میں بڑھتی کشیدگی کی، جہاں روسی صدر ولادیمیر پیوتن نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران تنازع جلد ختم نہ ہوا تو اس کے اثرات تمام فریقوں کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ ہم اپنی تجاویز پیش کر چکے ہیں اور مجھے واقعی یقین ہے کہ یہ ایک نہایت مضبوط منصوبہ ہے۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ کیوں؟ لبنان پر اسرائیلی حملے جاری ہیں اور وزارت صحت کے مطابق تازہ حملوں میں 39 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں شدت پسندوں نے پولیس چوکی کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 15 پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم تنظیم اتحاد المجاہدین پاکستان نے قبول کی ہے۔ یہ 3 تنظیموں کا ایک اتحاد ہے اور یہ حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ مستقبل کی جنگوں میں سائبر وار فیئر، ڈرونز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی ملیر جیل سے اس وقت ایک مجرم فرار ہو گیا جب پاکستانی فوج کے اعزاز میں ایک تقریب جاری تھی۔ فرار ہونے والا شخص صحافی ولی بابر کے قتل کے مقدمے میں ملوث بتایا جاتا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کو 1 سال گزر چکا ہے، مگر سرحد کے دونوں جانب کئی خاندان ایسے ہیں جو آج بھی اپنے پیاروں کی جدائی کے غم سے باہر نہیں آ سکے۔ مختار کی ماں ان کی تصویر کو سینے سے لگائے پھرتی ہیں۔ مئی کی لڑائی کے بعد انڈیا اور پاکستان کی بین الاقوامی پوزیشن اور پالیسیز کس طرح بدلی، جانیں گے آج کے سیربین میں۔ اور یہ بھی کہ 4 دن کے اس کانفلکٹ نے دونوں ممالک کو کیا دیا۔ ماں کے عالمی دن پر ہم بات کریں گے ماں کی ان نصیحتوں اور باتوں کی جو انسان ساری زندگی نہیں بھول پاتا۔ وہ یہی یاد رکھیں کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی انہیں اچھی تربیت دینے کی، مطلب ان کو یہ نہ لگے کہ میں نے اپنا 100% نہیں دیا۔ یہ بھی جانیں گے کہ کیا مرغی کے پنجے واقعی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں مہنگے داموں فروخت ہونے والے چکن کے پنجوں سے متعلق ایک دلچسپ رپورٹ بھی پروگرام کا حصہ ہوگی۔ اور ڈھاکہ ٹیسٹ میں اذان اویس نے ڈیبیو پر سینچری بنا کر تاریخ رقم کر دی۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والے 14ویں پاکستانی کرکٹر بن گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید خبریں، تجزیے اور رپورٹس بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔